بلاول بھٹو کی کینالز منصوبے پر وفاقی حکومت چھوڑنے کی وارننگ، 25 اپریل کو سکھر میں تاریخی جلسے اور احتجاج کی کال۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کینالز منصوبے کی وجہ سے وفاق خطرے میں ہے۔ نہروں کی بات کرنے والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ وزارتوں کو لات مارتے ہیں، ہمیں وزارتیں نہیں عزت چاہیے۔ شیر والوں کی ہر پالیسی کسان دشمن ہے۔ شہباز شریف کو ایک نہیں 2 بار وزیر اعظم بنوایا۔ بلاول بھٹو نے بانی تحریک انصاف کو قیدی نمبر 420 کہہ کر پکارا۔ بولے، سابق حکومت نے 2 کینالز کی منظوری دی، وعدہ کیا تھا کہ عدم اعتماد کے ذریعے کٹ پتلی کو بھگاؤں گا۔ عمرکوٹ میں پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک پیج پر تھے، 17 سیاسی یتیم جماعتوں کو شکست دی۔ یہ لوگ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ آپ لوگوں کی مدد سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ کے حصے کا ایک قطرہ پانی بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ کوئی بھی کنال انڈس ریور سسٹم پہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیچھے یہ عوام کھڑی ہے۔ کینال کا منصوبہ جس کو سندھ کی عوام نے مسترد کیا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ وہ پانی جو ہمارے لیے جینے اور مرنے کا مقام ہے، اس پہ ہم ایک آواز ہے، یہ کینال ہمیں اسلام آباد سن رہے ہو۔ دریائے سندھ پر کوئی کینال قبول نہیں، سندھ کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جلسے سے خطاب۔ عمرکوٹ کے بعد حیدرآباد کے لوگوں نے بھی سازش کا منہ توڑ جواب دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، اسلام آباد والے سن لیں، ہم کینالز کے خلاف ایک آواز ہیں۔ وفاقی حکومت کو کہا تھا متنازع کینال منصوبہ ختم کیا جائے، کل مخالفین کو عبرتناک شکست دی، آج حیدرآباد کے عوام نے جواب دے دیا۔ شازیہ مری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نہریں نہیں بننے دے گی۔ وزیر آبپاشی جام خان چورو نے کہا کہ حیدرآباد کے عوام نے ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ دے دیا۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ جان کی باسی لگا دیں گے، کینالز نہیں بننے دیں گے، وفاق کو منصوبے سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا۔ دریائے سندھ پر متنازع کینالز کے خلاف سندھ میں احتجاجی تحریک۔ سکھر میں وکلاء کا ببر لوئی بائی پاس پر دھرنا۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ سمیت مختلف شہروں کے وکلاء شریک۔ سندھ سے بلوچستان اور پنجاب جانے والی ٹریفک معطل۔ وکلاء کے احتجاج کے باعث خیرپور، گھوٹکی، لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد، کندھ کوٹ اور کشمور میں بھی عدالتی امور معطل رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کو سخت پیغام۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، دہشت گردوں کو ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ پاکستان کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے تمام اداروں صوبوں کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے وفاقی حکومت صوبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ ہمیں آپس کے تمام اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ اہم شہروں میں سیف سٹی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے، سمگلنگ کے خلاف کوششیں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا بھی دورہ۔ کہا، قرضوں کے چنگل سے جان چھڑانے کے لیے ریونیو بڑھانا ہوگا۔ پاکستان کا خطے میں امن کا مشن۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج کابل کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں، عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند اور عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کریں گے۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کا عمل سرپرداز کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ہوئے۔ جدہ اور نیو یارک میں اعلیٰ سطح پر رابطوں سے تعلقات کو نئی توانائی ملی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان سخت موسمی سسٹم کے زیر اثر آ گیا۔ اسلام آباد میں ہلکی بارش بوندیں گرتے ہی شہریوں نے گاڑیوں کو ڈھانپ لیا۔ پشاور میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری، چارسدہ میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات، 8 افراد زخمی۔ اٹک، چکوال، گجرات اور جہلم میں آندھی اور بارش کا امکان۔ لاہور، فیصل آباد، صاحبال، شیخوپورہ اور سرگودا میں شدید بارش متوقع۔ سوات، کوہستان، چترال کے ندی نالوں میں 20 اپریل تک سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ پی ڈی ایم اے کا فلیش فلڈ ایڈوائزری کے پیش نظر ہفتے اور اتوار کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا فیصلہ۔
اسلام آباد میں یالہ باری سے لاکھوں روپے کے سولر سسٹم تباہ، F8 اور E11 میں بیشتر گھروں میں نصب تمام سولر پلیٹس ٹوٹ گئیں، شہری پریشان، حکومت سے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ پہلے گاڑی کا شیشہ ٹوٹا، اب کاریگر نے لوٹا۔ اسلام آباد میں یالہ باری سے متاثرہ گاڑیوں کی مرمت بھی مہنگی، ورکشاپ مالکان نے ریٹ ڈبل ٹرپل کر دیے، دکاندار بھی پیچھے نہ رہے، 18,000 والی بیک سکرین کی قیمت 40,000 تک پہنچا دی، 70,000 والی ونڈ سکرین کے 1.5 لاکھ روپے مانگنے لگے۔ دوسرے شہروں سے ڈینٹر دہاڑی لگانے شہر اقتدار پہنچ گئے۔ PSL 10 کے زبردست مقابلے، کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز کا 176 رنز کا ہدف، جیمز ونس 70 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، ڈیوڈ وارنر 31 اور سائفرٹ 27 رنز ہی بنا سکے۔ محمد عامر اور علی ماجد کی 2 وکٹیں، ہدف کے تعاقب میں گلیڈیٹرز کی 57 رنز پر 7 وکٹیں گر گئیں، 3 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو پائے۔ مقررہ اوورز میں 119 رنز بنا سکے، سال شکیل 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ملتان سلطانز اور پشاور زلمی میں آج ٹاکرا ہوگا۔ بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر عدالتی دروازے پر دستک، بہن علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست، موقف اختیار کیا، عدالت نے ملاقاتوں کے لیے احکامات جاری کیے، عدالتی حکم کے باوجود جیل حکام ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، انصاف تک رسائی کے لیے وکلاء اور فیملی ممبران سے ملاقات قانونی حق ہے، سیکرٹری داخلہ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا، جیل عملہ عدالت کے آرڈر کو کچھ نہیں سمجھتا، توہین ہماری نہیں عدالت کی ہو رہی ہے، بانی کے وکلاء کو باہر کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی کے کیسز خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اڈیالہ کھڑے ہو کر کہیں گے، جب تک وکلاء کی ملاقات نہیں ہوتی باقیوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ناکہ کل صبح لگا، دوپہر کو لگا تھا، میں 12:25 پہ ایگزیکٹ اس پہلے ناکے پہ پہنچا اور وہ میں نے ایویٹ کر لیا، ادھر سے نکل آیا۔ دوسرے ناکے پہ انہوں نے مجھے روک لیا اور پھر انہوں نے ہمیں اریسٹ کیا، نہ ان کے پاس اریسٹ وارنٹ، میرے پاس تھا۔ کہتے ہیں جی نہ ہمارے پاس کوئی وارنٹ نہ کچھ، ہم لوگ بس اٹھا رہے ہیں۔ گرفتاری اور رہائی کی کہانی، عمر ایوب کی زبانی، کہا کہ ایک ناکہ کراس کیا تو دوسرے پر روک دیا گیا، بھیس بدل کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر دوسرے ناکے پر پہنچا، ضمانت کے باوجود بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا، وین میں بٹھا کر ہمیں چکری اتارا گیا جہاں ہم نے کھانا کھایا، پھر وین میں ڈال کر موٹر وے پر ہماری گاڑیوں کے پاس اتار دیا۔ ہماری پی ٹی آئی سے 3 مہینوں سے ملاقاتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ قتل کے ملزمان کو بھی ملاقاتوں کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ایک سیاسی اور غیر قانونی قیدی کو وکلا، ٹیم، خاندان اور دوستوں سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ قانون کی پاسداری نہیں ہوگی تو ملک کیسے چلے گا؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی سے ملاقات سے روکنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا، کہا پنجاب حکومت کا کسی کو ملاقات سے روکنے میں کوئی عمل دخل نہیں، علیمہ خان سے ان کے بھائی کی پارٹی کے لوگوں کو مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ نہیں، یہ خود ہی ملاقاتیوں کی فہرست سے ایک دوسرے کے نام نکالتے پھر ملبہ حکومت پر ڈال دیتے ہیں، اپنی جماعت کی آپس کی لڑائیاں سڑکوں پر مت لڑیں، ہفتہ وار فرمائشی گرفتاریاں اور فوٹو سیشن اڈیالہ جیل کے باہر کرنے کے بجائے کہیں اور کر لیا کریں۔ لاہور پولیس نے گرینڈ ہیلتھ الائنس ورکرز کو دھو ڈالا، مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم، احتجاجی ملازمین کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ، مظاہرین پر واٹر کینن کا استعمال، پولیس اور سرکاری ملازمین میں ہاتھا پائی، اہلکاروں کا لاٹھی چارج، مظاہرین وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور کے سامنے پہنچے اور دھرنا دیا، پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین کے واپس چیرنگ کراس پر ڈیرے، گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ورکرز کا ڈی جی ہیلتھ آفس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان، مال روڈ اور اطراف میں ٹریفک کا نظام درہم برہم۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1 مئی کو راشن کارڈ پروگرام کے آغاز کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا 12.5 لاکھ افراد میں راشن کارڈ تقسیم کریں گے۔ ریاست طاقتور نہیں، کمزور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کام اے سی والے کمرے میں بیٹھنا نہیں، اقتدار کا رخ بدل کر ضرورت مندوں کی طرف کر دیا۔ سرکاری عمارتوں میں خصوصی افراد کے لیے ریمپ بنانے کی بھی ہدایت۔ نجی ٹور آپریٹرز کی غفلت یا حکومت کی لاپرواہی، 67,000 پاکستانی عازمین کے حج سے محروم ہونے کا خدشہ۔ وزارت مذہبی امور کی سارا ملبہ نجی ٹور آپریٹرز پر ڈال کر جان چھڑوانے کی کوشش۔ دوسری جانب وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کہتے ہیں سرکاری اسکیم کے تحت 89,000 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ عازمین کی تربیت کا عمل جاری ہے۔ اور فراٹے بھرتی دھول اڑاتی گاڑیاں، ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ جات کے تحت آف روڈ چیلنج جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل۔ 42 ریسرز اگلے مرحلے میں پہنچ گئے۔ مقابلوں میں خواتین ڈرائیورز بھی شامل۔